گرامی قدر حضرات، کچھ عقائد ایسے ہیں جن سے ابھی تک اہل سنت عوام بالکل کما حقوق متعارف ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارے عقائد ہیں۔ ایک بہت زیادہ پڑھے لکھے، میں چونکہ آپ کو عرض کیا کہ آپ سے تقریر ہے، بہت زیادہ ہمارے پڑھے لکھے دوست، میں ان کے ہاں گیا ہوں، فوتیدگی کی محفل تھی، تو وہ بزرگ تھے، عالم دین بھی تھے، تو آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ دعا کروائیں۔ میں نے کہا نہیں جی آپ دعا کروائیں۔ انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا انبیاء کرام چلتے چلتے جس طرح ہم سارا وہ، انہوں نے کہا یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصومین کی بارگاہ میں بطور خاص پیش کرتا۔ انتہائی پڑھا لکھا، انتہائی بزرگ آدمی۔ میں نے کہا شاید کہ ابھی تک انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل سنت کے عقیدے میں یا فرشتوں کی ذوات وہ معصوم ہے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات وہ معصوم ہے۔ ایک مخلوق آسمانی فرشتوں کی وہ معصوم ہے، اور انسانوں میں صرف حضرات انبیاء کرام جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جملہ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی ذوات معصوم ہے۔ عقیدہ اہل سنت میں ولی، کتب، ابدال، تابی، تبا تابی، یہاں تک کہ آل بیت اطہار، خلفائے راشدین بعد از انبیاء افضل البشر صدیق اکبر ہی کیوں نہ ہو، عقیدہ اہل سنت میں معصوم یا فرشتے ہیں یا نبی ہیں، کوئی اور ذات معصوم نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عقیدہ اہل سنت زندہ باد، عقائد اہل سنت، علماء اہل سنت۔ میر سید جرجانی کو دیکھ لیں آپ، شرح عقائد کو آپ اٹھائیں، علامہ تفتزانی کو اٹھائیں، اور یہاں تک کہ ہمارے ہر عالم کی لائبریری میں موجود ہے بہار شریعت، بہار شریعتی کتاب العقائد کو آپ اٹھائیں تو جہاں صحابہ کبار کی آپ کو فضائل کی بحث ملے گی، وہاں پہ یہ مسئلہ مل جائے گا کہ ہم کسی صحابی کو، کسی ولی کو معصوم نہیں سمجھتے۔ جب سمجھتے نہیں ہیں تو پھر دعا میں کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے سمجھ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آج یہ پہلا پوائنٹ آپ یاد کر کے جائیں، اگر آپ کے سامنے کوئی سنی بندہ یہ لفظ بولے تو ذرا چپکے سے علیحدہ کر کے پیار محبت سے پہلے مسئلہ پوچھنا ہے کہ حضرت جی معصوم کسے کہتے ہیں، اور پھر عرض کرنا ہے جی عقیدہ اہل سنت میں تو یہ ہے۔ یہ بات یاد رہے گی انشاءاللہ۔ جی دوسری عرض، جب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں اور ملائکہ معصوم ہیں، فرشتوں کا تو اللہ پاک نظام جانتا ہے کہ کس فرشتے کو میرا رب کب پیدا فرماتا ہے یا کب پیدا فرمائے گا، کہ انسان پیدا ہو رہے ہیں فرشتوں کے ہاں، اب اللہ کے ہاں فرشتے بھی پیدا ہو رہے ہیں، یہ کل رب نے پیدا کر دیے، کیونکہ کتب عقائد میں یہ لکھا ہے کہ جتنے فرشتے ہیں ان کی حقیقی تعداد اللہ پاک کی ذاتی جانتی ہے۔ تو شاید ہو سکتا ہے آج کل پرسوں آنے والے دنوں میں کوئی فرشتہ رب نے اور پیدا کرنا ہو تو یہ رب ہی جانتا ہے، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کی نص قطعی سے، سورہ احزاب کی آیت مبارکہ سے اور احادیث صحیحہ سے آپ سارے جانتے ہیں کہ آپ کے اور میرے نبی دنیا میں اس حال میں تشریف لائے کہ نبیوں میں سے جو آخری میلاد ہوا ہے وہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے۔ اب قیامت تک کسی نبی کا میلاد اسلام میں جائز ہی نہیں ہے کہ میلاد ہو، یعنی پیدائش ہو۔ حضرت عیسیٰ کا میلاد پہلے ہو چکا، اب نزول ہونا ہے، اب قیامت تک کسی نبی کی پیدائش نہیں ہونی۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت تک اب دنیا میں جتنے انسانوں نے پیدا ہونا ہے وہ ولی تو ہو سکتے ہیں، نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی معصوم ہو سکتا ہے۔ اب معصوم قیامت تک پیدا ہی کوئی نہیں ہونا جی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین۔ حضور سلسلہ معصومیت کو بھی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، سلسلہ انبیاء تو ختم ہو ہی گیا، تو حضور کے بعد معصوم ہستی دنیا میں رب نے پیدا کوئی نہیں کرنی۔ لفظ یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، ہیں وہ معصوم، لیکن اب پیدائش نہیں ہونی۔ پیدائش معصوموں میں سب سے آخری اس دنیا میں جس ہستی
انبیاء میں وہ آپ کے میرے آقا ہیں. حضور کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا, حضور کے بعد نبی بھی کوئی نہیں پیدا ہو سکتا. تیسرا اور آخری پوائنٹ اس ضمن میں گرامی قدر حضرات 2 منٹ قریباً باقی ہیں, اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے وہ 14 افراد جو عظیم اسلام میں مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں جی, اچھا ان میں سے پہلی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, باقی 13 جو ہے وہ غیر انبیاء ہیں, یہ کدھر سے آیا؟ ان 13 کو معصوم کس نے بنایا؟ ان کو معصوم کون کہتا ہے؟ احتیاط تبرسی اٹھائیں آپ حق الیقین اٹھائیں, ملا باقر مجلسی کی جلال العیون اٹھائیں آپ. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ انبیاء کرام کے علاوہ بھی کچھ ذوات انسانوں میں معصوم ہو سکتی ہیں جی, یہ بات سمجھنے والی ہے, اس پہ غور کرنے والا ہے کہ ہم سمجھ تو یہ رہے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں, لیکن دراصل ہم ان کی گستاخی کی طرف جا رہے ہیں. آج بھی میں نے بہت زیادہ قدیم فتاوی جات اکٹھے کیے, تمام علماء اہل سنت کا یہ فتویٰ ہے جو کوئی غیر نبی کو معصوم سمجھے تو یہ کفری عقیدہ ہے. فتاوی عالمگیری اٹھا لیں, فتاوی شامی اٹھائیں آپ. اس لیے گرامی قدر حضرات یہ روافض کا نظریہ ہے, وہ ان ہستیوں کو معصوم سمجھتے ہیں. اہل سنت کے ہاں ہمارے نظریے میں کیا ہے کہ ہم انبیاء کرام کو معصوم سمجھتے ہیں, لہٰذا اپنے عقائد بیان کریں, اپنے عقائد پر چلیں, اپنے عقائد پر کاربند ہوں. اور اس میں ان کی شان نہیں ہے کہ ہم کہ حضرت علی المرتضیٰ معصوم ہیں, حسن مجتبیٰ معصوم ہیں, جناب حسین ابن علی معصوم ہے, جناب علی بن حسین معصوم ہے, جناب امام محمد باقر, امام جعفر, امام موسیٰ کاظم, امام تقی, امام علی نقی, امام علی رضا, امام حسن عسکری, امام مہدی یہ معصوم ہے, تو پھر ان کی عظمت بیان ہوگی. کسی کو اس کا مقام نہ دینا, اس سے تو توہین ہوتی ہے کہ اس کا مقام نہیں دیا, لیکن کسی کو مقام امتی سے اٹھا کے مقام نبی پر پہنچا دینا, یہ شریعت کی بولی میں اس کی تعظیم نہیں ہوا کرتی, یہ شریعت کی بولی میں کفر ہوا کرتا ہے. مقام امتی والا اپنے مقام اسے نبی کا دے دیا, لہذا شریعت نے درجہ بندی کی ہے. آپ اور میں کون ہیں درجہ بندی کرنے والے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. صالحین سے مراد یا صحابہ کی جماعت ہے یا اولیاء کی, کوئی ان کو اٹھائے اور پہلے درجے پہ لے آئے نبیین کے درجے پر جی, کوئی شہداء کو اٹھائے اور پہلے درجے پہ لے آئے یا ان سے بھی بڑھ کے. اور جدید دور میں آغا خانیوں کے عقائد اگر آپ پڑھیں اسماعیلی جو المعروف ہیں تو آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت اطہار کے افراد کو خدا تک لے جاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو مجھے صحیح دین سمجھنے اور اس کے احکامات میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ڈاکٹر صاحب کے لیے, ان کی جملہ ٹیم کے لیے دعا گو ہوں, اللہ پاک نے مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.